کر لو، ان کی صحبت میں رہا کرو تاکہ تم شیطان مردود کے شر سے محفوظ ہو جاؤ۔ اللہ کے بے شمار نیک بندے ہیں، اولیاء کاملین ہیں، ان میں ایک عظیم ولی کامل، اولیاء کے سردار، سلسلہ عالیہ قادریہ کے پیشوا، حضور محبوب سبحانی قطب ربانی حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام مشہور ہے۔ آپ کا جو اسم گرامی ہے وہ ہے عبد القادر، اور آپ کی کنیت ہے ابو محمد، اور آپ کے مختلف القابات ہیں جیسے محی الدین، دین کو زندہ کرنے والا، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، غوث العظم، یہ آپ کے القابات ہیں۔ آپ کی جو عرس ہے اور جو آپ کی، بلکہ سب سے پہلے سنیں کہ آپ کی ولادت کے حوالے سے، کہ آپ کی ولادت ہوئی ہے 1 رمضان المبارک 470 ہجری کو آپ کی ولادت ہے۔ ایران کا شہر ہے، قصبہ ہے جیلان، وہاں پہ آپ کی ولادت ہوئی، اور آپ کا جو انتقال ہے وہ 91 سال کی عمر میں ہوا، اور تاریخ وصال کے بارے تھوڑا اختلاف ہے۔ ایک روایت میں آیا کہ ربیع الثانی کی 9 تاریخ کو آپ کا وصال ہوا، دوسری میں ہے کہ 11 تاریخ کو، اور تیسری میں 17ویں تاریخ کا ذکر بھی ہے۔ لیکن شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارے ہاں ہندوستان میں جو مشہور ہے آپ کی تاریخ وصال وہ 11 ربیع الثانی ہے، یعنی زیادہ معتبر یہی ہے کہ آپ کا جو عرس کا دن ہے اور جو وصال کا دن ہے وہ 11 ربیع الثانی 561 سنہ ہجری ہے، یعنی 91 سال کی آپ کی عمر مبارک تھی، اور آپ حسنی حسینی سادات میں سے ہیں۔ والد گرامی کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب سیدنا امام حسن سے جا کے ملتا ہے، اور والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب سیدنا امام حسین سے جا کے ملتا ہے، اور آپ حضرت امام حسن سے اگر گنیں تو آپ 12 پوتے ہیں سیدنا امام حسن بن علی کے، اور اگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے گنیں تو آپ، یعنی اگر والدہ کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب کے واسطے گنیں تو آپ امام حسین کے 11ویں پوتے ہیں، تو آپ حسنی حسینی سادات میں سے ہیں۔ آپ کے والد گرامی کا نام سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہے، اور والدہ ماجدہ کا اسم گرامی ام الخیر فاطمہ بنت عبداللہ سومعی ہے۔ آپ کے والد گرامی بھی ولی کامل تھے، اور آپ کی والدہ ماجدہ بھی اللہ کے نیک بندی تھی، اور آپ کے دادا جان بھی اللہ کے ولی تھے، اور نانا جان سید عبداللہ سومعی بھی اللہ کے اولیاء میں سے تھے، اور آپ کی پھوپھی جان بھی اللہ کی ولیہ تھی، یعنی پورا گھرانہ ہی اولیاء کاملین کا ہے۔ اور بغداد شریف میں آپ کا مزار پر انوار ہے، اور جب آپ کا وصال ہوا تو نماز جنازہ میں کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ آپ مادرزاد ولی تھے۔ آپ کی ولادت 1 رمضان المبارک ہوئی، اور ایک دفعہ ایسی ہوا کہ بادل تھے اور یہ لوگوں کو اندازہ نہ ہوا کہ آج روزہ ہے یا نہیں، تو آپ کی والدہ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا آج روزہ ہے۔ کہا جی کیا آپ نے چاند دیکھا ہے؟ فرمایا میں نے چاند تو نہیں دیکھا، لیکن میرے چاند عبد القادر نے آج صبح صادق سے لے کے میرا دودھ نہیں پیا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آج روزہ ہے۔ اور بعد میں جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا واقعی اس دن روزہ تھا۔ تو یہ آپ کی کرامت بچپن میں ہی مشہور ہو گئی کہ سادات کرام کے ہاں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو مادرزاد ولی ہے، اور بچپن سے ہی وہ روزے دار ہے۔ آپ کا حلیہ شریف کیسا تھا؟ نحیف البدن تھے آپ، میانہ قد، کشادہ سینہ، لمبی چوڑی داڑھی، گندمی رنگ تھا آپ کا، بلند آواز والے تھے،
علم کامل والے تھے، کلام میں رعب اور ہیبت تھی، اور آپ کو اللہ نے یہ کرامت دی ہے کہ آپ کا واعظ 70 ہزار لوگ بعض اوقات آپ کی واعظ میں حلقہ درس میں بیٹھتے، اور جتنی آواز قریب والا سنتا تھا لاؤڈ سپیکر کے بغیر، اتنی ہی آواز مجمع کے آخر میں بیٹھنے والا بھی سنتا تھا۔ 70,000 کا مجمع ہو، ہماری تو آواز لاؤڈ سپیکر کے بغیر باہر بھی شاید نہیں جاتی۔ یہ آپ کی زندہ کرامت ہے کہ آپ کے حلقہ درس میں، حلقہ واعظ میں 70,000 لوگ شریک ہوتے تھے، اور بغیر لاؤڈ سپیکر کے تمام آپ کی آواز ایک طرح کی سنتے تھے۔ اور پھر آپ سخت دل لوگ بھی آپ کی گفتگو سن کے مطیع فرما بردار بن جاتے۔ حاجت مند لوگ آپ کے پاس آتے، مشکلات والے، بیمار لوگ، پریشان حال لوگ، آپ دعا فرماتے، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیتا۔ اور آپ کی والد گرامی کا تقویٰ کیا تھا؟ ایک واقعہ صرف سن لیجئے، کیونکہ والدین کی تعلیم و تربیت کا بڑا اثر ہوتا ہے اولاد پہ۔ آپ کے والدین، آپ کے والد کا تقویٰ یہ تھا۔ سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ایک دفعہ کہیں تشریف لے کے جا رہے تھے، راستے میں ایک ندی میں بہتا ہوا سیب دیکھا، اچھا لگا، کھا لیا۔ بعد میں سوچا میں نے مالک سے پوچھا نہیں ہے۔ قابل غور بات ہے نا، 11ویں شریف تو ہم بڑے شوق سے مناتے ہیں، لیکن حرام سے کتنے مسلمان بچتے ہیں، یہ ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ جن کی 11ویں شریف میں ہم آتے ہیں اور کھانا بھی کھاتے ہیں، اس ولی کامل کی والد کا تقویٰ یہ ہے کہ سیب کھا لیا، بعد میں سوچا مالک سے پوچھا نہیں، رب نے قیامت کو پوچھا کیا جواب دوں گا؟ تو مخالف سمت چلنا شروع کیا، 8-10 میل پیدل چلے۔ آگے ایک باغ تھا جس کے اندر سے وہ ندی بہتی ہوئی، وہیں اسی باغ سے وہ پانی رواں دواں تھا۔ تو سوچا اسی باغ کا وہ سیب ہوگا۔ مالک کا پوچھا، مالک بھی وہیں آپ کو مل گئے، وہ بھی عظیم ولی کامل تھے، سید عبداللہ سومی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو عرض کی حضور میں نے آپ کے باغ کا سیب کھا لیا پوچھے بغیر، معافی کے لیے آیا ہوں۔ وہ بھی سمجھ گئے کوئی خاص جوان ہے، عام ہوتا تو اتنا پیدل سفر نہ کرتا۔ کہا جی بیٹا اتنی آسانی سے معافی نہیں ہوگی، ایک شرط ہے وہ آپ کو ماننا پڑے گی۔ فرمایا جی بتائیں۔ کہا پہلے وعدہ کرو جو شرط ہوگی آپ وہ مانو گے، انکار نہیں کرو گی۔ کہا جی جو بھی آپ شرط لگائیں گے مجھے منظور ہے۔ فرمایا میری ایک بیٹی ہے، آنکھوں سے نبینا ہے، کان سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، ہاتھ پاؤں سے لنجی ہے، معذور ہے، اس سے شادی کرنا ہوگی۔ اب کتنا بڑا امتحان ہے جی۔ آج تو ہم ذرا سی نکاح کے وقت کتنا کچھ ہم دیکھتے ہیں، اگر خاتون میں ذرا سا عیب ہو ہم کئی دفعہ انکار کر دیتے ہیں، اور وہاں تو سارے ہی عیب تھے۔ سوچا کیسے زندگی بسر ہوگی، پھر سوچا زندگی فانی ہے، جیسے ہوا گزار لو، آخرت میں شرمندہ ہونے سے بچ جاؤں۔ فرمایا مجھے شرط منظور ہے۔ شادی ہو گئی۔ جب رات کو حرم سرا میں پہنچے، دیکھا ایک حسین و جمیل عورت بیٹھی ہے، اس کے اندر کوئی عیب نہیں۔ فوراً واپس آ گئے، عرض کی حضور جس خاتون کے عیب آپ نے بیان کیے اس طرح کی تو خاتون نہیں ہے، یہ تو صحیح سلامت ہے۔ فرمایا بیٹا یہی آپ کی بیوی ہے، میں نے اپنی بیٹی کو نبینا اس لیے کہا تھا، اس نے آج تک غیر محرم کا چہرہ دیکھا نہیں ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کو گونگا اس لیے کہا تھا، اس نے کبھی اپنے منہ سے بد کلامی نہیں کی، کبھی کسی کو گال نہیں دی، لان تان نہیں کی۔ میں نے اپنی بیٹی کو بولا اس لیے کہا تھا، اس نے کبھی کوئی گانا باجا کوئی بری شے کان سے سنی نہیں ہے۔ اور میں نے اپنی بیٹی کو معذور اس لیے کہا تھا، آج تک یہ بلا شرعی عذر گھر سے باہر نکلی نہیں ہے۔
تو آپ غور فرمائے نا، جب باپ اتنا متقی ہو، ایک سیب کی معافی کے لیے 8-10 میل کا سفر بھی طے کرے اور اتنی مشکل شرائط کے اوپر بھی رضامند ہو جائے، اور جب ماں اتنی پرہیزگار ہو، آنکھیں بھی پاک ہوں، زبان بھی پاک ہو، کان بھی پاک ہو، پورا بدن گناہوں سے محفوظ ہو، جب باپ متقی ہو، جب ماں اللہ کی نیک بندی ہو، پھر غوث اعظم جیسا بیٹا پیدا ہوتا ہے، پھر بیٹا پیدا ہوتا ہے غوث اعظم جیسا۔ اور آج ہماری مائیں بہنیں کیسی ہیں، ہماری خواتین کیسی ہیں، یہ سب بہتر جانتے ہیں۔ تو ذات محترم، یہ آپ کے والدین کا میں نے تھوڑا سا آپ کو عرض کیا۔ اب جب آپ کی ولادت ہوئی، تھوڑے بڑے ہوئے، تو اپنی آپ کے والد گرامی کا سایہ سر سے اٹھا لیا گیا۔ 2 بھائی تھے آپ، دوسرے بھائی چھوٹے تھے آپ سے۔ دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں علم دین حاصل کروں۔ اپنی ماں سے اجازت، امی جان اگر اجازت دیں تو میں بغداد شریف میں جا کے علم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ کتنا شوق تھا علم دین کا۔ آج ہم بھی ہیں، ہر محلے میں، ہر علاقے میں مساجد ہیں، مدارس ہیں، جامعات ہیں، لیکن دین کا شوق نہیں ہے۔ اس وقت دور دور تک مدارس تھے، ہر علاقے میں دینی درسگاہیں نہ تھیں، لوگ کئی میل سفر کر کے کسی درسگاہ میں جاتے، کسی عالم دین سے علم حاصل کرتے، لیکن شوق تھا۔ ماں سے پوچھا، ماں نے کہا بیٹا میں تیری جدائی تو برداشت کر سکتی ہوں، لیکن علم دین سے تیرا بیگانہ رہنا مجھے پسند نہیں ہے۔ بیٹا میں آپ کو بخوشی اجازت دیتی ہوں، اور آپ کے والد کے ترکے سے 40 دینار آپ کے حصے میں آتے تھے۔ ماں نے وہ ایک کپڑے میں سی دیے اور آپ کی بغل کے نیچے وہ گدڑی سی دی، اور ماں نے جاتے وقت وصیت کی، بیٹا عبد القادر میری نصیحت آپ کو یہ ہے بیٹا ساری زندگی سچ بولنا، کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ کہا امی جی میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، اس لیے تھا وہ کہ شاید اس کے بعد میری دوبارہ ملاقات نہ ہو، اور واقعی آپ کی ماں پھر دوبارہ آپ سے ملی نہیں ہے۔ پوری زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی، دین کے لیے وقف کر دی، اور پھر دوبارہ ماں کی زیارت نہیں کی آپ نے۔ ہم اپنے بچوں کو پیسے کمانے کے لیے، دنیا کے لیے تو فارن کنٹریز کے اندر بھیجتے ہیں، لیکن دین کے لیے دوسرے شہر میں بھی ہم اپنے بچوں کو بھیجنا پسند نہیں کرتے۔ اس لیے ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بن چکی ہے، کیونکہ دین سے ہمارا تعلق نہیں رہا اس طرح کا مضبوط، دین سے ہمارا شوق نہیں رہا، بس دنیا کا ہے، مال و دولت کا ہے۔ اس لیے مسلمان ذلیل و خوار ہو گئے۔ آپ جب چلے، قافلے کے ساتھ روانہ ہوئے، ہمدان ایک جگہ تھی، وہاں سے قافلہ گزرا، ڈاکوؤں نے پورے قافلے کو لوٹ لیا، اور ڈاکو آپ کے پاس بھی آتے، چھوٹے تھے آپ بچے، پوچھتے بیٹا آپ کے پاس کچھ ہے؟ فرماتے ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں۔ کسی کو یقین نہ آیا، چھوٹا سا بچہ ہے، اتنے پیسے کہاں ہوں گے؟ پورے قافلے کو لوٹ لیا۔ جب ڈاکو اپنے سردار کے پاس گئے، کہا جی قافلے میں ایک بچہ ہے، وہ کہتا ہے میرے پاس 40 دینار ہیں، لیکن ہمارا خیال ہے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، کہ اس کو بلا کے لاؤ۔ سردار کے پاس پہنچے، پوچھا بیٹا آپ کے پاس کچھ ہے؟ فرمایا ہاں 40 دینار، کہاں دکھاؤ۔ آپ نے بغل کے نیچے سے وہ تھیلی کھول کے 40 دینار پیش کر دیے۔ سردار نے پوچھا بیٹا تم کیسے بچے ہو، لوگوں کے پاس مال ہو بھی لیکن ڈاکو کو کوئی مال نہیں بتاتا، تم نے صاف صاف بتا دیا میرے پاس پیسے ہیں۔ فرمایا اصل بات یہ ہے میری والدہ صاحبہ نے مجھے جب گھر سے الوداع کیا تھا، میری ماں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا بیٹا وعدہ کرو کبھی جھوٹ نہیں بولنا، میں نے اپنی ماں سے وعدہ کر لیا تھا، میں اپنی ماں کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کر رہا ہوں۔ سردار نے کہا یار دیکھو چھوٹا بچہ ہے، کتنا اچھا بچہ ہے، کتنی اچھی ماں کا بیٹا ہے، یہ اپنی ماں کی نصیحت کے اوپر عمل کر رہا ہے، ہم کتنے بدبخت ہیں اپنے رب کے حکم پہ بھی عمل نہیں کر رہے۔ توبہ کر لی سردار نے۔ سب نے کہا جب گناہ میں ہم آپ کے ساتھ تھے، نیکی میں کیوں پیچھے رہیں؟ نگاہ ولی کی یہ تاثیر تھی، حضور غوث پاک کے سچ بولنے کی برکت تھی۔ تمام ڈاکوؤں نے توبہ کر لی اور لوٹا ہوا مال واپس دے دیا۔
اس لیے شاعر نے کہا تھا نکاح ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اور فیلسوف اسلام علامہ اقبال نے بھی صحیح فرمایا تھا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں زنجیریں، بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. پورے ڈاکو سب نے توبہ کی، اللہ کے نیک بندے بن گئے. حضرت محترم یہ آپ کی والدہ کی تربیت تھی. آج ہماری صورتحال کیا ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو سچ بولنا سکھاتے ہیں، کہ ہم بھی اپنے بچوں کو امانت دار بننا سکھاتے ہیں، کہ ہم بھی اپنے بچوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں. ہر والدین اپنے آپ سے خود سوال کر لیں. آپ تقریباً 8-10 سال بغداد میں پہنچے اور 8-10 سال آپ نے پورا درس نظامی کیا. یہ عالم دین بننا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے کہ بندہ 1-2 سال پڑھے اور خطیب اعظم اور مفتی پاکستان بن کے بیٹھ جائے. اس کے لیے وقت چاہیے، عمر صرف ہوتی ہے عالم دین بننے کے لیے. آپ نے 8-10 سال درس نظامی کیا، تفسیر، علم حدیث، علم فقہ، اصول فقہ، علم کلام، عقائد، یہ تمام مروجہ علوم آپ نے حاصل کیے. اور جب 8-10 سال پورے عالم دین بنے، وہ وقت بھی آ گیا کہ آپ کے سر کے اوپر دستار فضیلت سجا دی گئی، آپ عالم دین بن گئے. لیکن آپ نے فرمایا عبد القادر ابھی تو نے راہ چلنا سیکھا ہے، ابھی تو نے ظاہری علوم حاصل کیے ہیں، ابھی باطنی علوم باقی ہیں، وہ ابھی آپ نے حاصل نہیں کیے. پھر آپ نے شیخ کامل کو تلاش کیا اور ولی کامل کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی، اور پھر کئی سالوں کے بعد، مجاہدات کے بعد، عبادات و ریاضات کے بعد، جب آپ نے باطنی علوم کے اندر بھی مہارت تامہ حاصل کی، پھر ولایت کے اعلیٰ مقام پہ فائز ہو گئے. تو اس سے پتہ چلا ولی وہ ہوتا ہے، صوفی وہ ہوتا ہے جو عالم بعمل ہوتا ہے، جس کے پاس ظاہری علوم بھی ہوتے ہیں اور باطنی علوم بھی ہوتے ہیں. اور پھر آپ نے خود فرمایا، آپ کا وہ شعر بڑا پیارا ہے، فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا وَنِلْتُ السَّعْدَ مِن مَوْلَ الْمَوَالِي. میں علم دین حاصل کرتا رہا، علم دین کو حاصل کرتے کرتے میں مقام قطبیت پہ فائز ہو گیا، اور میں نے اپنی رب کی بارگاہ سے پھر سعادت و خوشبختی کو حاصل کر لیا. اس سے پتہ چلا علم کے بغیر ولایت نہیں ملتی، علم ظاہری، علم باطنی کے بغیر کوئی ولی نہیں بن سکتا. آج بڑی بڑی درگاہوں پہ، یہ میں درد دل آپ سے شیئر کر رہا ہوں، یہ بڑے دکھ سے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، وہ درگاہیں جو کسی وقت علم و فضل کے وہ مراکز تھے، اور ان درسگاہوں میں جانے والے ہر دینی درگاہ میں، ہر آستانے کے اوپر مدرسہ ہوا کرتا تھا. تھوڑا سا آپ اگر چند سال پیچھے جائیں، کوئی درگاہ ایسی نہ تھی، کسی ولی کا آستانہ ایسا نہ تھا جہاں پہ دینی درسگاہ نہ ہو. جو بھی وہاں جاتا وہ عالم دین بن کے آتا، ظاہری باطنی علوم حاصل کر کے آتا. اور آج بڑی بڑی درگاہوں پہ، بڑی بڑی خانقاہوں پہ جاہل پیر بیٹھے ہوئے. سب کی بات نہیں کر رہا، اللہ کے نیک بندے بھی ہیں، لیکن اکثریت کا حال اچھا نہیں ہے. درگاہیں بہت بڑی ہیں، جو وہاں پہ اللہ کے ولی دفن ہیں ان کی ولایت میں شک نہیں ہے، لیکن جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ عالم نہیں ہے. آپ ان سے پوچھ کے کوئی دینی مسئلہ پوچھ کے دیکھ لو. کئی ایسے پیر بھی ہیں ان کی نگاہ مریدوں کی جیب پہ ہوتی ہے، دل پہ نہیں ہوتی. اصل پیر وہ ہے جس کے پاس جب کوئی شخص حاضر ہو اس کے دل میں اللہ رسول کی محبت پیدا ہو جائے، وہ دیندار ہو جائے، اللہ رسول کا فرما بردار ہو، وہ ہے پیر کامل. اور جس پیر کی نگاہ مرید کی جیب کے اوپر ہو کہ مجھے جو زیادہ پیسے دے گا اس کے ساتھ پیر خصوصی گفتگو کرے، جو غریب جائے پیر صاحب آدھے ہاتھ سے سلام لے، تو سمجھ لو وہ اصل پیر نہیں ہے. علم شرط ہے ولایت کے لیے،
تقوی شرط ہے ولایت کے لیے۔ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ جو ولی کامل ہیں، آپ کا وہ شعر کتنا پیارا ہے، علم بہج جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو، سہ وریاں دی کرے عبادت اللہ کو بیگانہ ہو۔ فرمایا علم کے بغیر جو کہے میں ولی ہوں، میں بزرگ ہوں، وہ جاہل ہے، وہ کافر ہو کے مرے گا جو علم کے بغیر ولایت کا دعویٰ کرے۔ اور آج ہم بھی اتنے سنی بولے بالے ہیں، ہم نہیں دیکھتے اس کے پاس کوئی دینی علم ہے یا نہیں، تقوی ہم دیکھتے ہیں جی پہنچی سرکار ہے، جی پہنچی ہوئی ہستی ہے، نہ نماز اس کو آتی ہے، اللہ رسول کے احکام سے کئی پیر میں نے خود دیکھے ہوئے ہیں نماز سے دور ہیں، کہتے ہیں جی دل کی نماز ہوتی ہے۔ ایسا پیر نہیں ہے، پیر وہ ہے جو شریعت کا پابند ہو، پیر وہ ہے جو عالم بعمل ہو۔ حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ نے بھی کشف المحجوب میں لکھا، فرمایا عالم اور بعمل ہو اسی کو ولی کہتے ہیں۔ یہ ولایت کوئی آسمانی شے نہیں ہے، دو شرطیں ہیں، عالم بھی ہو بعمل بھی ہو، وہ ولی ہے۔ جو عالم نہیں وہ بھی ولی نہیں، اور جو بعمل نہیں وہ بھی ولی نہیں۔ تو یہ دو شرطیں ہمیں دیکھ کر کسی کی بیعت کرنی چاہیے۔ اور حضور نے بھی، حضور کا اپنا ارشاد گرامی بھی ہے، جب پوچھا کہ حضور سے، حضور من اولیاء اللہ، اللہ کے ولی کون ہیں، اللہ کے ولیوں کی پہچان کیا ہے؟ حضور نے فرمایا الذین اذا ذکر اللہ، اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جن کا چہرہ دیکھ کے رب یاد آ جائے، جن کا چہرہ دیکھ کے دل کہے ہاں یہ اللہ کا ولی ہے، اس کا چہرہ دیکھ کے غافل دل اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جائے، انسان نیک اعمال کی طرف راغب ہو جائے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ جس کو دیکھ کے اس کی بھنگ پینا، بوٹی پینا، اس کا گناہ کرنا، شراب پینا یاد آئے، وہ ولی نہیں ہے۔ حضور غوث پاک تھے عظیم ولی کامل، اور اتنا پھر آپ عالم فاضل بنے، اللہ نے اتنا وسیع آپ کو علم دین بخشا کہ ایک محفل میں کسی قاری قرآن نے قرآن کی آیت کی تلاوت کی، آپ نے اس کی 40 تفاسیر بیان فرمائی، ایک آیت کی 40 تفاسیر بیان کی، اور وہ وقت بھی آیا کہ آپ اپنے بغداد شریف کے اندر مفتی کے منصب پہ فائز ہوئے۔ ہر عالم مفتی نہیں ہوتا، آج ہمیں پتہ ہی نہیں جناب، ہر عالم نے اپنے ساتھ لفظ مفتی استعمال کیا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کی شرائط کیا ہیں۔ میں بھی مفتی نہیں ہوں، یہاں تو کوئی پتہ ہی نہیں کسی کو جناب، 2-4 سال پڑھا، مفتی اعظم بن کے بیٹھ گیا، خطیب پاکستان بن کے بیٹھ گیا، ہمیں پتہ ہی نہیں فتویٰ کی شرائط کیا ہیں۔ حضور غوث پاک تھے، اپنے دور کے بہت بڑے مفتی تھے، لوگ دور دراز سے آتے آپ کے پاس مسائل پوچھنے، اور آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں اتنا پیارا اس کا جواب دیتے، کسی عالم کو رد کرنے کی جرت نہ ہوتی۔ ایک فتویٰ آپ کے پاس آیا، عجم سے فتویٰ آیا کہ جی ایک بندے نے قسم کھائی ہے کہ میں اللہ کی اس طرح عبادت کروں گا کہ اس وقت اس عبادت میں میرے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہوگا، ورنہ میری بیوی کو 3 طلاقیں ہو جائیں۔ کیسے کیسے لوگ تھے اس دور میں، آج بھی ہیں ایسے حضرت، اس وقت بھی تھے آج بھی ہیں۔ اب قسم کھا لی، اور جس عالم دین کے پاس جائے ہر کوئی کہے جی طلاق ہو گئی، کیونکہ کون سی ایسی عبادت ہے جو تم کرو اور کوئی نہ کرے؟ نماز ہے نا، نماز اگر آپ پڑھیں گے ہزاروں لوگ اسی وقت نماز پڑھ رہے ہوں گے، تلاوت اگر آپ کریں گے کئی لوگ تلاوت خود بھی فرما رہے ہوں گے، روزہ ہے، زکوٰۃ، کوئی بھی عبادت ایسی نہیں جو آپ کریں اور کوئی نہ کرے۔ سب نے کہا تیری بیوی کو 3 طلاقیں واقع ہو گئی۔ آخر میں حضور غوث پاک کے پاس آیا، حضور آپ بھی بتائیں نا حل۔ فرمایا اس کا آسان حل یہ ہے، حرم شریف کے اندر چلے جاؤ اور وہاں جا کے کہو بھائی میرے لیے
طواف کی جگہ کو خالی کروا دیا جائے، مطاف کو خالی کروا لو اور تم اکیلے طواف کرو، یہ عبادت ایسی ہوگی تمہارے سوا پوری دنیا پہ کوئی نہیں کر رہا ہوگا، تمہاری بیوی کو طلاق نہیں ہوگی۔ یہ ہے علم، یہ ہے علم، یہ اس وقت اللہ تعالیٰ عطا فرماتے جب انسان متقی ہوتا ہے، تقوی کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہوتا ہے۔ تو آپ نے اس کو طلاق سے بچا لیا، ہر وقت اللہ کے ذکر میں مصروف رہا کرتے تھے، اور آپ 25 سالوں تک دنیا کو چھوڑ کے عراق کے جنگلات میں اللہ کی عبادت کرتے رہے، نہ کوئی آپ کو جانتا تھا نہ آپ کسی کو پہچانتے تھے۔ اور پھر آپ نے خود فرمایا میں نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اے 11ویں کھانے والوں، حضور غوث پاک کی 11ویں شریف کی محفل میں تشریف لانے والوں، یہ بھی 11ویں کا پیغام ہے۔ ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں جو نماز 5 گانا پابندی سے پڑھتے ہیں؟ حضور غوث پاک تو وہ ولی کامل ہیں، فرضی نماز تو دور کی بات ہے، آپ نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ اور ہم سے اگر فرضی نماز بھی نہ پڑھی جائے، ہم اگر 5 وقت پابندی سے نماز بھی نہ پڑھیں، تو ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم کہیں ہم غوث پاک کے غلام ہیں۔ غوث پاک کا غلام وہ ہے جو آپ کے نقش قدم پہ چلے، زیادہ نہیں تو ہمیں نماز 5 گانا ہی پابندی سے ادا کرنی چاہیے۔ اور پھر تلاوت قرآن پاک سے آپ کا ذوق اتنا تھا، تلاوت سے آپ نے 15 سال ہر رات کو ایک قرآن ختم کیا ہے۔ سوچئے ذرا، 15 سال ہر رات میں پورا قرآن ختم۔ میں نے جب اس کو کیلکولیٹ کیا تو یہ 5400 قرآن بنتے ہیں۔ کتنے جناب؟ 5400 قرآن پڑھے حضور غوث پاک نے 15 سالوں میں۔ ہم 11ویں تو بڑے شوق سے مناتے ہیں، کھاتے بھی ہیں، لیکن یہ کام کون کرتا ہے؟ یہ پیغام ہے 11ویں شریف کا۔ حضور غوث پاک کا غلام وہ ہے، محب وہ ہے جو قرآن کی تلاوت شوق سے کرے۔ ہم میں کتنے ہیں مسلمان جو روزانہ تلاوت قرآن کرتے ہیں؟ ہم سے تو شاید پورے سال میں بھی ایک قرآن بھی ختم نہیں ہوتا، جبکہ حضور غوث پاک ایک رات میں پورا قرآن ختم فرما لیا کرتے تھے۔ ایسے غوثیت نہیں ملتی، بلا وجہ قطبیت نہیں ملتی، بلا وجہ بندہ رب کا محبوب بندہ نہیں بنتا جب تک اللہ کو راضی نہ کرے، جب تک اس کے احکام پہ نہ چلے۔ اور پھر دن کے وقت آپ 1000 نماز نفل بھی پڑھا کرتے تھے۔ کتنا جناب؟ 1000 رکعت نفل کی نماز۔ ہم کیسے حضور غوث پاک کو ماننے والے ہیں، ہم نماز 5 گانا بھی پابندی سے ادا نہیں کرتے۔ اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی خوف خداوندی کا عالم یہ تھا۔ ایک مرتبہ آپ کو حرم شریف میں دیکھا گیا، آپ نے اللہ اکبر، حرم شریف کے اندر کنکریوں کے اوپر آپ نے سر رکھا ہوا تھا سجدے میں، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے، پروردگار میں تیرا گناہ گار بندہ عبد القادر تیری بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں، میرے گناہ معاف فرما دینا، مجھے بخش دینا۔ اور پروردگار اگر میں اس قابل نہ ہوا کہ میرے گناہ نہ بخشے گئے، اگر تو نے میرے گناہ معاف نہ کرے تو تیرے بندے کی عرض ہے مجھے قیامت کو نبی نہ کر کے اٹھانا، تاکہ تیرے نیک بندوں کی بارگاہ میں شرمندہ نہ ہو سکوں۔ یہ خوف خداوندی ہے۔ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، 15 سال ہر رات کو پورا قرآن ختم کیا ہے، دن کے وقت 1000 رکعت نماز نفل ادا کی ہے، لیکن اپنے آپ کو نیک نہیں سمجھا۔ ہم تو جناب اگر کسی کو اللہ توفیق دے دے، اگر رات کے وقت پیشاب کے لیے کوئی بندہ جاگ پڑے، 2-4 رکعت نماز نفل پڑھ لے، صبح فخر سے بتاتے ہو جی میں رات کو میں نے تہجد کی نماز پڑھی ہے،
کیا فائدہ ہوا پڑھنے کا؟ یہ تھے اللہ کے نیک ولی، اتنا کچھ کیا پھر بھی کہتے ہیں یا اللہ مجھے بخش دینا، اور اگر تو نے مجھے نہ بخشا مجھے اندھا کر کے اٹھانا تاکہ تیرے نیک بندوں کی بارگاہ میں شرمندہ نہ ہو سکوں۔ اور جب عید کا دن آیا، ایک دفعہ عید کا دن تھا، تو آپ نے فرمایا ہر کوئی خوش ہے، ہر مسلمان خوش ہے، کل عید کا دن ہے، کل عید کا دن ہے۔ فرمایا عبد القادر کے لیے وہ عید کا دن ہوگا جب میں اپنا ایمان سلامت لے کے دنیا سے چلا جاؤں گا۔ یہ ہے ولایت، یہ ہے خوف خدا، یہ ہے آخرت کی فکر۔ اور پھر آپ کے اخلاق و عادات کتنے پیارے تھے کہ حضور کی ایک ایک سنت کے اوپر عمل کیا کرتے تھے۔ کمزوروں ضعیفوں کے اندر بیٹھتے، عاجزی سے ان کے ساتھ پیش آتے، بڑوں کی عزت کیا کرتے تھے، چھوٹوں سے پیار کیا کرتے تھے، اور ہر کسی کو سلام میں پہل کرتے تھے۔ اور یہی ہمارے کریم آقا کی سنت بھی ہے۔ مہمانوں طلباء کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے اور دوسروں کی غلطیوں کو معاف فرما دیا کرتے تھے، اور اگر کوئی آپ کے سامنے جھوٹی قسم بھی اٹھا لیتا تو پھر بھی اس کی بات کا اعتبار فرما لیا کرتے تھے۔ سرکشوں، مالداروں، فاسقوں کی تعظیم کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے، کسی امیر وزیر کے گھر نہیں جاتے تھے، اور حسن خلق میں، کرم نفسی، امانت و دیانت میں کوئی آپ کا ثانی نہ تھا۔ سبحان اللہ۔ 400 علماء آپ کی محفل واز میں بیٹھتے جو آپ کی واز کو تحریر کیا کرتے تھے۔ سبحان۔ 500 سے زیادہ یہودیوں عیسائیوں نے آپ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا، اور 1 لاکھ سے زیادہ گنہگاروں نے آپ کے ہاتھ پہ توبہ کی ہے۔ ایسے آپ نے اسلام کو پھیلایا۔ اور پھر آپ کا ارشاد بڑا پیارا بھی سن لیجئے، آپ نے فرمایا علم کی زکوٰۃ اسے پھیلانا ہے۔ جیسے مال کی زکوٰۃ ہوتی ہے نا کہ بندہ سال کے بعد 2.5% کے لحاظ سے اپنا پیسہ کسی غریب کو دے، فرمایا علم کی زکوٰۃ بھی ہے۔ جس بندے کو اللہ علم دین عطا کرے وہ بھی اپنے علم کی زکوٰۃ دے۔ علم کی زکوٰۃ کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کو علم پھیلایا جائے، درس قرآن دو، درس حدیث دو، درس فقہ دو، بنیادی مسائل بتاؤ، لوگوں کو قرآن و سنت سکھاؤ، یہ علم کی زکوٰۃ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا عمل کے بغیر حصول علم میں اپنی عمر ضائع نہ کرو۔ علم بندہ بہت زیادہ بھی حاصل کر لے، MA MPhil PhD بھی کر لے، اگر اس نے عمل نہیں کیا اپنے علم پر کیا فائدہ اس کا؟ کوئی فائدہ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا عمل کے بغیر حصول علم میں اپنی عمر ضائع نہ کرو، صرف اللہ کی رضا کے لیے عمل کر، اور اجر کا 1 ذرہ بھی طلب نہ کر۔ یہ ہے ولایت۔ آج ہم اگر کوئی بندہ نیک عمل کر لے، نماز پڑھ لے، ہم اللہ سے کیا کچھ مانگتے ہیں، یا اللہ مجھے کوٹھی کار دے، بینک بیلنس دے، مال و دولت دے، جنت دے، یہ مانگنا جائز ہے، منع نہیں ہے، لیکن اللہ کے اولیاء اس طرح دعا نہیں کرتے۔ اللہ کے جو نیک بندے ہیں نا، وہ اللہ سے دنیا نہیں مانگتے، مال و دولت نہیں مانگتے، بلکہ وہ جنت بھی نہیں مانگتے۔ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ صرف اپنی رب سے اس کی رضا مانگتے ہیں۔ اللہ کے جو نیک بندے ہیں نا، خاص وہ کہتے ہیں یا اللہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں صرف تیری رضا چاہیے۔ حضرت رابعہ بصریہ بہت اللہ کی نیک ولیاں ہیں، خاتون تھی، عورت تھی، عظیم ولیہ۔ ایک مرتبہ ایک ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا پکڑا ہوا، دوسرے ہاتھ میں آگ کا انگارہ، اور تیز تیز جا رہی تھی۔ کسی نے پوچھا حضور کہاں پہ تشریف لے کے جا رہی ہیں؟ فرمایا یہ جو ہے نا پانی، میں چاہتی ہوں اس پانی سے جہنم کو بجھا دوں تاکہ کوئی جہنم سے ڈر کے خدا کی عبادت نہ کرے، اور میں یہ چاہتی ہوں اس آگ سے جنت کو جلا دوں
تاکہ کوئی جنت کی طلب کے لیے رب کی عبادت نہ کرے، جو بھی رب کی عبادت کرے صرف اس کی رضا کے لیے کرے۔ یہ ہے ولیہ کی شان، یہ ولایت۔ آج ہمیں پتہ ہی نہیں ولی کس کو کہتے ہیں۔ یہ مال و دولت جمع کرنا ولایت نہیں ہے، کوٹھیوں کاروں میں عیاشی کرنا ولایت نہیں ہے، مریدین کی جیبوں پہ دھیان کرنا کہ کون مجھے کتنے پیسے دے گا، یہ ولایت نہیں ہے۔ ولایت یہ ہے اللہ کے بندوں کو قرآن سکھاؤ، حدیث سکھاؤ، مسائل سکھاؤ، اللہ رسول کے احکام بتاؤ، جو آپ کے پاس بیٹھے اس کے دل میں خوف خداوندی پیدا ہو جائے، حضور کے عشق سے اور حضور کی محبت سے اس کا دل لبریز ہو جائے، اس کو ولایت کہتے ہیں۔ یہ حضور غوث پاک کی شان ہے۔ باتیں بڑی تھیں، ہمارا وقت ہو گیا، بس دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور غوث پاک کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنتی عطا فرمائے۔